come out of that state. وہ ابھی بھی ان کا جو انداز ہے یا ان کا طریقہ کار ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی ہی از پریزیڈنٹ اور سی این سی. ان کو یہ نہیں پتا کہ جب سیاستدان جو ہے جن کو پالیٹکس کا پتہ ہے, سیاستدان سے جب مائنس پاور نکلتی ہے تو وہ ایک عام انسان بن جاتا ہے, اور عام انسان کے بے شمار مسائل ہیں. تو ان کو ابھی جب یہ آئیں گے عام پلیٹ فارم پہ, ابھی ان سے تو بڑے سوال پوچھے جائیں گے. ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ امیڈیٹلی ایک سرکاری نوکری کرتے ہوئے آپ کے پاس کیا ریسورسز ہیں کہ آپ ایک نیشنل لیول کی ایک پارٹی اناؤنس کر رہے ہیں. لنڈن میں آ کے آپ رہتے ہیں, آپ کا ذرائع جو ہے جو سورس آف انکم ہے وہ کیا ہے, ہاؤ یو سپورٹ یور فیملی, کتنے آپ کے ریسورسز خاندانی ہیں. ابھی تو لوگ جب سیاست میں کو آتا ہے تو اس میں تو پھر ہر چیز کا انالیسز ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہی ہیز پٹ ہمسیلف ان اے سچویشن ویئر ہی ول بی کریٹیسائزڈ, اور پھر ان کے جو کیے ہوئے اتنے سالوں کی کاروائی ہے اس پہ تو بحث چلے گی. اب وہ چلے گی. وہ کہتے ہیں کہ این آر او مجھ سے پرویز لائی نے کروا لیا, چودھری برادر نے مجھے گمراہ کیا, میں تو ایسا کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا. پھر کبھی وہ کہتے ہیں میں نے مفاہمت کی سیاست کی. یہ کنٹراڈکشن زیادہ ہے. ہمارے دوسرے مہمان طاہر چودھری صاحب آ چکے ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. چودھری صاحب ویلکم ٹو دی شو. ہم بات کر رہے ہیں کہ جنرل مشرف کا سیاست میں, عملی سیاست میں آنے کا فیصلہ, پارٹی کا لانچ, اور اس پہ ان کے بڑے سنسنی خیز بیانات, اور اس پہ میڈیا, بھارتی میڈیا کا واویلا کہ ہماری جو موقف تھا اس کی جنرل صاحب نے تائید کر دی ہے. ڈاکٹر صاحب اسی پہ اپنا بیان فرما رہے تھے. ان کا تو ایک گرج بھی ہے ان کے ساتھ, یہ نون سے تعلق رکھتے ہیں. آپ ایک انڈیپینڈنٹ انالیسٹ ہیں, جرنلسٹ ہیں, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کا یہ سارا؟ دیکھیں, یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے سیاست میں آنے سے ایک ہلچل پیدا ہوئی ہے, اور میڈیا کی ڈارلنگ وہ ہمیشہ سے رہے ہیں, اور میڈیا ان کو پتہ ہے کہ میڈیا کس طرح میڈیا کی ٹینشن لی جاتی ہے جنرل صاحب کو. لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون شاید اوور ریئیکٹ کر رہی ہے میرے خیال میں. میاں صاحب کل تشریف لائے ہیں لندن میں, اور ان کی موجودگی میں جو ہے یہاں پہ مشرف کے جلسے کے باہر مانچسٹر میں جو ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک احتجاجی مظاہرہ رکھا گیا ہے. اور مجھے ایک دوست ہیں مسلم لیگ نون کے ہی, انہوں نے کہا کہ اچھا نہیں لگتا ہمیں کہ ایک ہی ہماری کمیونٹی ہے, ہم وہ اندر ہال میں بیٹھ کے جلسہ کر رہے ہوں, ہم باہر نعرے لگا رہے ہوں, تو یہ کوئی اچھا نہیں ہے. اس وقت ویسے بھی فلڈ کی صورتحال ہے, قوم کو یونائٹ ہونا چاہیے, لیکن چونکہ اوپر سے آرڈر ہے اس لیے ہمیں مظاہرہ تو کرنا پڑے گا. میرے خیال میں مسلم لیگ اوور ریئیکٹ کر رہی ہے. ابھی انہوں نے بڑا سفر طے کرنا ہے جنرل پرویز مشرف نے. ابھی تو جو ان کے بہت قریبی ساتھی تھے جنہوں نے ان کے ساتھ 8 سال حکومت کے مزے لوٹے ہیں, وہ بھی ابھی کھل کے سامنے نہیں آ رہے. تو مسلم لیگ کو کیا پڑی ہے ابھی مظاہرے کرنے کی ضرورت؟ اور ڈاکٹر صاحب بتا سکیں گے میرا خیال ہے. ڈاکٹر صاحب, مظاہرہ تو جمہوریت کا ایک حصہ ہے. نہیں تو صاحب مظاہرہ کرنا, جلسہ کرنا, اس میں تو کوئی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جی ڈاکٹر صاحب, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اوور ریئیکٹ کر رہی ہے. نہیں, دو تین چیزیں. مسلم لیگ نون اوور ریئیکٹ شاید نہیں کر رہی. وہ اس لیے کہ اگر تو جنرل مشرف کی فوکس جو ہے پوری سپیچ کی وہ نواز شریف صاحب کی شخصیت اور نواز شریف صاحب کی پارٹی اور ہماری جو مسلم لیگ نون ہے وہ نہ ہوتی, تو میرا خیال ہے کہ ہم اس بالکل اگنور کر دیتے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مشرف صاحب کی پارٹی ہے یا ہوگی وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گی. اس کا فیوچر زیرو ہے, ان کا اپنا فیوچر زیرو ہے. پھر بات یہ ہے کہ جب انہوں نے ہماری جماعت یا ہمارے لیڈران کے اوپر اس طرح جو ہے زبان استعمال کی ہے, اس کا ری ایکشن تو ہمارا فرض بنتا ہے. ورنہ کل آپ نے اگر فوٹیج دیکھی ہو, کل میاں صاحب جب تشریف لائے ہیں ایئرپورٹ پہ تو ان سے بڑا اسپیسیفکلی پوچھا گیا, تو انہوں نے کہا نہیں میں تبصرہ ہی نہیں کرنا چاہتا جو جنرل مشرف نے کہا ہے. بلکہ انہوں نے کہا کہ جنرل مشرف, جب میں پرائم منسٹر تھا تو جنرل مشرف تو اس وقت ابھی کرنل بھی نہیں تھا شاید, اور پھر جب میں نے فیصلہ کیا تھا ایٹم بم بنانے کا تو جنرل مشرف کہیں کور کمانڈر ہوگا, وہ تو اس فیصلے میں تھا ہی نہیں. تو ریالٹی جہاں تک ہے, جو فیکٹس ہیں اس پہ تو کامنٹ انہوں نے کیا.
لیکن ذاتیات پہ انہوں نے نہ ہمیں پارٹی کی ڈائریکشن ہے، بلکہ کل پنجاب اسمبلی کے باہر کچھ خواتین نے جو کیا ہے اس کو پارٹی نے کہا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے. تو یہ پارٹی کا اپنا فیصلہ نہیں ہے، لیکن جو جنرل مشرف صاحب نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہمیں دیکھیں، انہوں نے جو شکلوں کی بات کی ہے اس میں اگر مطلب چھوٹے لیول کی بات کریں تو میرا خیال ہے جنرل مشرف اور نواز شریف صاحب کا دونوں کا اگر مقابلہ حسن کا کیا جائے تو میاں نواز شریف صاحب بہت زیادہ ماشاءاللہ خوبصورت ہیں. جنرل صاحب کو ہم نے کم از کم اب تو زیادہ خوبصورت ہیں بال نہیں ماشاءاللہ، مطلب اس بندے میں سمجھتا ہوں کہ کیوں آپ ایسی بات کریں جس پہ آپ کے اوپر الزامات ہیں. یہ ریکارڈ پہ مطلب نواز شریف نے کبھی بھی کسی مشرف کے خاص طور پہ ذات پہ تو کبھی کوئی بات نہیں. پاکستان کی سیاست کا ایک سٹینڈرڈ ہے یا حجامت کروانا ہر ایک بندے کا اپنا حق ہے. نہیں، اس پہ دیکھیں یہ پاکستان کے جو خاندانی لوگ ہیں، جتنے لوگ سیاست کر رہے ہیں، آج تک ایسی بات آپ نے کسی سے نہیں سنی جو یہ پہلی دفعہ اس طرح کی لینگویج ہے، کیونکہ لوگ خاندانی روایات ہوتی ہیں، اپنی پولیٹیکل روایات ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی کا اتنی دیر تک رہا، ایک دفعہ بے نظیر بھٹو کی تصویر کا معاملہ اسمبلی میں آیا تھا جس کو اپوزیشن نے بہت کنڈیم کیا تھا کہ ایک لیول ہے، آپ کا ایک سٹینڈرڈ ہے جس پہ آپ نے رہ کے گفتگو کرنی ہوتی ہے. یہ سٹینڈرڈز جو ہیں یہ تو بازاری سٹینڈرڈز ہیں، اس کو تو کنڈیم کرنا چاہیے. عافیہ صدیقی کا ایشو بڑا ہاٹ ایشو ہے ہمارے پاکستان کی سیاست میں. مشرف صاحب کہتے ہیں میں تو کبھی نہ اس سے ملا، نہ مجھے اس معاملے کا پتا تھا، اور جمالی صاحب نے اس پہ جھوٹ بولا، اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں عافیہ صدیقی کے نام پہ سیاست کر رہی ہیں اور کچھ نہیں ہے. جیسا آپ بھی اس کیس کو بڑے شروع سے دیکھ رہے ہیں. میڈیا کی حد تک جو میں نے فالو کیا ہے اس کو، اور جس طریقے پہ جو ہے اس کے حقائق سامنے آئے ہیں، مطلب گورنمنٹ پاکستان یہ تو ماننے کے لیے کسی بھی سٹیج پہ تیار نہیں ہے کہ اس کو پاکستان سے گرفتار کیا گیا ہے، بلکہ یہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی پاکستانی، جو ان کا دعویٰ ہے جنرل پرویز مشرف کے جو ظاہر ہے کتاب آنے کے بعد کہ بونٹی لی گئی اور اس کے بعد جو ڈسکشن اس پہ ہوئی ہے، راشد قریشی، برسٹر سیف، جتنے جو لوگ ہیں ان کے کہتے ہیں کوئی ایک بندہ ثابت کر دیں، کوئی ایک پاکستانی جو ہم نے نہیں. یہاں اس دن لاسٹ پروگرام میں الفت مغل کا نام دیا تھا. نہیں، He did not have any answer for that. نہیں، میرا خیال ہے اس کی معظم جو تھا اس کی بات ہوئی تھی. الفت مغل یا معظم مغل کچھ؟ اچھا نہیں، معظم کی بات ہوئی تھی. اور معظم کا جو کہا تھا برسٹر صبغت اللہ قادری صاحب نے کہ وہ ڈول نیشنل تھا، اور وہ اس کی پاکستانی نیشنلٹی بھی اسی طرح انٹیکٹ تھی جیسی کہ اس کی دوسری نیشنلٹی تھی. تو وہ اس کو اس کا جواب دیں کہ وہ، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کو افغانستان سے گرفتار کیا گیا تھا